بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، جرنیلوں کو پاکستان کی سیاست خوب سمجھ میں آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے صاحب، 70 سال سے داد عیش دے رہے ہیں تو ان کو خبر نہیں ہوگی تو کس کو خبر ہوگی؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اب آپ اس کو ایک فوج نہیں، آرمی نہیں، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لیا کیجئے۔ اچھا، ان کے کام کرنے کے طریقے جو ہیں، اے، یہ بہت آرگنائز لوگ ہیں، بی، یہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی ریکی کرتے ہیں، سی، ہمیشہ سیاستدانوں کو سامنے رکھتے ہیں، گٹجوڑ انہی سے کرتے ہیں، ڈی، اپنی کرپشن سامنے نہیں آنے دیتے اور سیاستدانوں کی کرپشن کی فائل بناتے رہتے ہیں اور وقت آنے پہ حسب ذائقہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور ای، حکومت گرانے اور بنانے میں 70 سال سے ان کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ آج بھی ہے۔ لیکن آج جرنیل جس انداز سے کام کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ کسی غیر ملکی تھنک ٹینک کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ان کو پالیسیز بنا کے دے رہا ہے، کیونکہ ایسی گہری سوچ، ایسی باتیں، ان کے بیسک اسٹرکچر جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائے 3-4 اہم پوائنٹ، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جو پالیسیز انہوں نے آج کل اختیار کر رکھی ہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بھارت بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، عمران کے ساتھ آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ پارٹی قیادت اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھ رہی ہے، سیریس نہیں لے رہی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو جو آئسولیشن میں ڈال دیا ہے وہ صرف 10 دنوں کے لیے ڈالا ہے کہ وہ کانفرنس ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ جیسے پہلے ان کو موقع ملتا تھا بات چیت کرنے کا وہ ملے گا۔ دیکھیے، ایک تو یہ افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کا محبوب لیڈر، پوری دنیا کی اتنی بڑی شخصیت، 200 مقدمات میں اس کو گھیرا گیا، جھوٹے، اور وہ جیل میں ہے اور قوم نے آج تک اس جیل کے دروازے نہیں توڑ دیے جا کے۔ اس کو نکالنے کی کیا کوشش کی ہے؟ بہت ہی پرفنکٹری ایفرٹس جس کو کہتے ہیں ہم، واجبی سی ایفرٹس کی ہیں اور کوئی خاص ایفرٹس نہیں کی ہیں۔ مجھے ایک بات سوچ کے بتائیے، جو جلسے آپ فیصل آباد اور دوسرے مقامات سیالکوٹ ادھر ادھر کر رہے ہیں، اس سے کیا حاصل؟ یہاں کی عوام کو تو خود ہی پہلے سب کچھ پتا ہے۔ ٹھیک ہے، موبلائز کر رہے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو اوپینین فارم کر رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہی ہو سکتا ہے نا۔ اصل مقام جو ہے احتجاج کرنے کا، وہ تو صرف 2 جگہ بنتی ہیں، اسلام آباد جہاں سے ورلڈ نیوز بنتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، اور پھر اڈیالہ۔ اڈیالہ گئے ہی نہیں، وہاں پہ جا کے اس کا محاصرہ کرو، وہاں پہ جا کے بھوک ہڑتال کرو، وہاں پہ کیمپ لگاؤ، وہاں پہ رہو، تاکہ اندر اس کو بھی خبر پہنچے کہ میرے چاہنے والے میرے ارد گرد موجود ہیں، میرے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی وفا ہے؟ یہ کیسی وفاداری ہے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو، کوئی ایفرٹس ہی نہیں پٹ اپ کرتے اس کو باہر لانے کے لیے؟ مطلب کوئی بڑی ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی، یا قیادت نااہل ہے، اس کی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا ٹائم سیو کیا جائے۔ اس وقت جرنیلوں کی جو پالیسی ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیے، ان کی پالیسی یہ ہے کہ قیادت کو انگیج کرو اور عوام کو کنفیوز کرو۔ دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ قیادت جو ہے اس کو انگیج رکھو اور ایسے اقدامات کرو کہ پبلک ایٹ لارج وہ جو ہے اس کو کنفیوز کرو۔ وہ کس کا شعر تھا کہ تسخیر نہ کر پاتا، حیران تو کر جاتا۔ تو یہ جو ہے، ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہ فتح تو حاصل نہیں کر سکتے، ظلم کر کے دیکھ لیا، خوف پھیلا کے دیکھ لیا، نہیں چل رہا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں اب ان کو کنفیوز کرو۔
اچھا، اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب ہم ایسی باتوں کو سمجھیں تو پھر اس کا اظہار کریں اور دوسروں کو بھی اس کو بتائیں. دیکھیے، گنڈاپور کو انگیج کر لیا. اب آپ یہ صحیح کہیں غلط کہیں وہ بات کی بات ہے. عوام کو کتنے بڑے پیمانے پہ کنفیوز کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے. کوئی میجرمنٹ ہے اس کی؟ کوئی اسکیل ہے؟ بہت بڑے پیمانے پہ، اور کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے. ایک بڑھتے ہوئے طوفان کو انہوں نے روک دیا جا کر. وہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ قیادت کو انگیج کرو، عوام کو کنفیوز کرو. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ پارٹی یہ ہو گئی وہ ہو گئی، بہت نیگیٹو باتیں تو ہوں گی نا. ڈسٹریکشن کب آتا ہے؟ جب آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں کسی چیز سے تو پھر فوکس نہیں رہتا نا. اور جب فوکس نہیں رہتا تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی. بغیر ہائیلی فوکس کیے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا دنیا میں، آج تک نہیں ہوا ہے. اچھا، یہ حرکت کی انہوں نے. اب کیا حرکت کی ہے؟ پشتونوں کے جرگے پر فائرنگ کروائی گئی. یہ کس نے کروائی ہے؟ کیوں کروائی ہے؟ ساری توجہ ہٹ کر، میں سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، پشتونوں کے جرگے کی طرف چلی گئی. آپ کی توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ عمران کو کیسے رہا کرایا جائے، آئینی ترامیم کو کیسے ڈسکارڈ اٹھا کے پھینکا جائے، قاضی کو کیسے آؤٹ کیا جائے، جو کبھی آؤٹ ہو رہا ہے کبھی آؤٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ سب خبریں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ اس سے جان چھوٹے گی. لیکن ترامیم کو کیسے روکا جائے اس سے بھی وہ انشاءاللہ تعالی آثار ہیں کہ جان چھوٹے گی. جب تک کہ ملا جی ہاتھ میں ہے. ملا بہت خطرناک آدمی ہے بھائی. آخر وقت تک میں ایسے لوگوں پہ یقین نہیں کرتا ہوں کہ بھئی وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج نکلے گا تو ہی ہم مانیں گے، اس سے پہلے نہیں مانیں گے. اچھا، اب جب تک عمران سامنے نہیں رہا ہوتے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آج میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ واٹ ٹو ڈو کی لسٹ بنائیے. آپ کہتے ہیں نا کہ جب بھی ہم کوئی کیمپین وہ کرتے ہیں یہاں پر تو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ بنا. دیکھیے، اب اس وقت واٹ ٹو ڈو کی لسٹ پہ آپ کام کیجئے. احتجاج جو ہیں ان کو بڑے سے بڑا کرنا ہے. اب ایک سوال اکثر لوگ پوچھنے لگے، کیا لوگوں میں ابھی تک وہ جذبہ ہے؟ لوگ دوبارہ احتجاج کے لیے آ سکیں گے؟ یقین کیجئے، لوگوں میں آج بھی وہ تمنا ہے، آج بھی وہ خواہش ہے. ان کے پیٹ پہ لات لگتی ہے جب بجلی کا بل آتا ہے، ان کے گھر میں جب فاقہ ہوتا ہے، جب بچہ فوڈ کے لیے روتا ہے اور بزرگ جو ہے وہ دوا کے لیے روتے ہیں تو ان کے دل جو ہے بھر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس نظام سے چھٹکارا چاہیے. لوگ راضی ہیں، اور عمران جیسی شخصیت کے لیے دل سے راضی ہیں. آپ ان کو پھر دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، وہ پھر آئیں گے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے عمران پر کہ اس کے نام پہ پھر آئیں گے. لیکن اب اس مرتبہ بہتر پلاننگ کیجئے. ایک چیز، پہلی پوائنٹ نمبر 1. اینڈ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے آج جو حالات ہیں، آج جو مواقع ملے ہیں یہ شنگھائی کانفرنس سے پہلے، اس کو بھرپور استعمال کیجئے. ہماری قیادت کو چاہیے تھا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ وائس آف امریکہ ہو یا بی بی سی ہو یا ٹائم میگزین ہو، ان کو انٹرویوز دیں، اپنے آرٹیکلز لکھیں، وہاں بتائیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جہاں تم آ رہے ہو. اور ان کا یہ کہنا کہ ملک بدنام ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ارے تمہاری ایک ایک پل کی خبر ہے. ہر ملک کو تم کس سے چھپا رہے ہو؟ کس سے چھپا رہے ہو؟ تم چائنا سے چھپا رہے ہو. اس کی 65 بلین کی یہاں رقم لگی ہوئی ہے، اس کو ایک ایک بات بتائے. آج ایمبیسی میں، اسلام آباد کی ایمبیسی میں، پہلے ایک زمانہ تھا، پرانا زمانہ تھا وہ ہمارا کہ وہ ہر 15 دن بعد وہ جاتا تھا تھیلا. اب تو ہر منٹ کی، ہر دن کی رپورٹ چلی جاتی ہے. اور پاکستان کی رپورٹ پہ تو ایسے ایسے وہ جوکس بھی لکھ کے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کا یہ ہو رہا ہے. ابھی ایک بڑا جوک ہے جو اس دن ایک اور ساتھی کس نے سنایا تھا، نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ ہوا یہ تھا کہ یہ ایک بندے کو پکڑ کے جج کے پاس لے گئے کہ یہ غلیل سے پتھر پھینک رہا تھا. خان لوگ غلیل بہت پسند کرتے ہیں نا، تو اس سے بڑی دور تک پتھر جاتا ہے.
تو جب وہ مجسٹریٹ نے اس کو دیکھا، لکھنے لگے اس کے خلاف چالان، تو لکھتے لکھتے اس کی نظر پڑی جج کی، تو اس نے دیکھا یار اس آدمی کا تو ایک ہاتھ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ وہ ریل کیسے چلا رہا تھا، اس کا تو ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ ٹنڈا ہے، ایک ہاتھ ہے صرف. تو اس قسم کے جوک یہ ایمبیسیز والے اپنے ممالک کو بھی لکھ کے بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے بڑے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ہنستے ہیں، اور انہوں نے خفیہ نام رکھے ہوئے ہیں اس کے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے. ڈیورنگ دی لنچ آورس وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو اب چھوڑیے یہ باتیں. تو یہ مطلب پوری دنیا کو بتانا چاہیے، اور یہ پراپر وقت ہے. اس وقت جو بھی قیادت میں اہل لوگ ہیں، ڈاکٹر شہباز ہیں، اور بیرسٹر کیا نام ہے ان کا، سلمان ہیں، دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیپیبل ہیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے ڈیفائن کریں کہ یہ مومنٹس کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کو کیسے ڈیریل کر رہے ہیں. یہ اگر وقت آپ نے اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا تو بڑا نقصان کیا. اب یہ تو اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر اسی بحث میں رہے کہ علی امین گنڈا پور غدار ہے کہ دوست ہے. دیکھیے انہوں نے جان بوجھ کر اس کی تقریریں وہاں سارے چینلز پہ چلوائیں، وہ سارے چینل ان کے کنٹرول میں ہیں تاکہ اور زیادہ کنفیوژن پھیلے کہ بھئی یہ تو پارٹی ختم ہو گئی، اس کا تو یہ ہو گیا، اس کا تو وہ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہ بدبخت بھی نہیں بتاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا، اس کو بتا دینا چاہیے. جتنی دیر میں بتائے گا وہ اتنا زیادہ نقصان پارٹی کو پہنچے گا، اور جتنی جلدی بتائے گا اتنا زیادہ پارٹی کو فائدہ پہنچے گا، اور اصل جو ولنز ہیں وہ سامنے آئیں گے. اب تم ان کے چہرے پہ کیا پردہ ڈالتے ہو، اور کیوں پردہ ڈالتے ہو؟ اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے ساری توجہ انہوں نے وہ جرگہ جو ہو رہا ہے پشتونوں کا اس پہ فائرنگ کر کے کروا دی. میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تم نے پہلے بھی ملک ایسے ہی توڑا تھا، تم نے توڑا تھا. پاکستان بنانے میں جرنیلوں کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ نہیں تھے اس وقت. پاکستان توڑنے میں جرنیلوں کی بدعقلی اور ان کا کردار تھا. آج یہ جرگے پہ کیوں فائرنگ کروائی ہے بھائی؟ وہ پی ٹی ایم والے، پشتون موومنٹ والے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم آئین کے اندر رہ کے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. ان پہ جھوٹے جھوٹے الزام لگا دینا یہ افغانی ہیں، وہ افغانی بچوں کو پکڑ کے لے آئے آپ، زبردستی ان سے جھوٹے بیانات دلوا دیے کہ ہمیں پی ٹی آئی نے پیسے دیے تھے، یہ وہ. ان کی روٹس ان سے افغانستان سے جا کے ملتی ہیں، لیکن وہ پاکستانی شہری ہیں بھائی، جو کے پی کے لوگ ہیں. ان کو پش کرنا کہ ان کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے. آج سے پہلے ہم بھی ہر ایک پہ یقین کر لیا کرتے تھے کہ ہاں جی یہ غدار ہے، اچھا یہ غدار ہے. ہاں اب آگے پتہ چلا اس بڑھاپے میں کہ بھائی اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے تھے. اب وہ سب اتنے بڑے کوئی غدار نہیں تھے، وہ اپنے حقوق کی بات کرتے تھے، یہ اس کو بینڈ پہنا دیتے تھے اس کے سر پہ غداری کا، اور ہم شروع ہو جاتے تھے کہ یار یہ غدار ہے. اب آگے پتہ چلا نہیں ایسی بات نہیں تھی. اب پختونوں کو آپ آہستہ آہستہ ادھر دھکیل رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 18ویں ترمیم کے حساب سے تو صوبے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پولیس کو آرگنائز کرے، لیکن پولیس کا آئی جی آج بھی، چیف سیکرٹری صوبے کا آج بھی کون لگا رہا ہے؟ وفاق. کیوں لگا رہا ہے بھائی؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں جب یہ 18ویں ترمیم کے حساب سے صوبے کا حق ہے؟ ان کے 3 بندے مار دیے، وہ اس بات کو بھولیں گے؟ وہ اس بات کو پازیٹیو لیں گے؟ دیکھو جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. اگر وہ واقعات کرنا نہیں روکو گے تو ایک دن ڈیزاسٹر ہوتا ہے، پھر برسوں پرورش کرتا ہے حادثہ ہونے سے پہلے. چھوٹے 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 ایپیسوڈ کو روکنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ پشتونوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں. آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو تو انٹرنیشنل ایڈ ملتی رہے گی، جرنیلوں کی تو عیاشی رہے گی، لیکن ہمارا تو دل کہیں کا نہیں رہے گا کہ پاکستان کا ایک حصہ اور گیا. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب پھر وہ پرانی کہانی شروع ہو جاتی ہے. خیر اب ریکویسٹ کیجئے ان سے کہ بھائی ان کو غدار مت سمجھ کے ٹریٹ مت کرنا،
کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. Don't push them in the wrong direction. Don't push them. ٹریٹ کرو ایک سویلین کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے، اور بات چیت کرنی چاہیے، نہ کہ آپ ان پہ فائرنگ کرا دیں. عمران خان کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے. دیکھیے کوئی کہہ رہا ہے کہ 5 دن سے وہ بغیر لائٹ کے ہیں، کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا تاکہ اعصاب اور کمزور ہو جائیں. یہ تیاری کر رہے ہیں، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر کل خدا نخواستہ ہم ان کو دار پہ چڑھا دیں تو یہ قوم کیا کر لے گی. ایسے ہی یار ابھی تک اڈیالہ کے باہر لاکھوں لوگوں کو جمع ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں کہیں اور کسی دوسرے شہر میں. وہ بند ہے اڈیالہ میں، آپ مظاہرہ وہاں کر رہے ہیں. کہاں کرنا چاہیے مظاہرہ؟ اسلام آباد میں اور اڈیالہ میں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جو پی ٹی آئی میں ہیں کہ براہ مہربانی ذرا اس طرف بھی سوچئے کہ اڈیالہ میں مظاہرہ ہونا چاہیے، وہاں کیمپس لگنے چاہیے. ورنہ آپ کہیں پہ بھی دیکھیے وہ آپ کو کیسی کیسی گندی جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں، اور آپ وہاں کر کے آ جاتے ہیں، تو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.